ایک دفعہ کی بات ہے کہ شہر سے بہت دور ایک جیل تھا۔ وہاں پر بہت سے قیدی قید تھے اور وہاں پر ایک کال کوٹڑی تھی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے۔ ایک دفعہ وہاں پر ایک قیدی آیا جس کا نام کالی تھا۔ وہ بہت ہی بڑا خونی تھا۔ پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی کہ تم نے اس شخص کو کیوں مارا، لیکن وہ کسی کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الٹا وہ پولیس والوں کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، مجھ سے سچ اگلوا نہیں سکتے۔ میں تم لوگوں کو کبھی سچ نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا، اور میں نے اس کو نہیں مارا، اور تم لوگ مجھ سے کبھی سچ نہیں اگلوا سکتے۔ پولیس والا کہتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا، سر اس کو الٹا لٹکا دیجئے اور اس کی دھلائی کیجئے، یہ خود سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ پولیس والا اس کو الٹا لٹکا کر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی بات نہیں بتانے والا، اور میں نے اس کو نہیں مارا۔ پولیس والا کہتا ہے کہ اس پر تو مار کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کریں؟ پاس کھڑا حوالدار اس سے کہتا ہے کہ ہم اس کو کال کوٹڑی میں بند کر دیتے ہیں، یہ خود ہی سب کچھ سچ سچ بتائے گا۔ وہ پھر بھی ہنس رہا ہوتا ہے اور پولیس والا کہتا ہے اس پر تو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، سر اس کو چلیے لے کر جاتے ہیں اور اس کو اسی کال کوٹڑی میں جا کر بند کرتے ہیں، یہ خود بخود سب سچ بتائے گا، آپ میری بات مانیے، چلے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ اس کو جا کر اس کال کوٹڑی میں بند کر دیتے ہیں اور وہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے وہاں سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ کہتا ہے کون ہے یہاں پر، اور اسے بیڈ کے نیچے سے ایک چڑیل دکھائی دیتی ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر دروازہ پیٹنے لگ جاتا ہے اور چیخنے چلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے آ کر باہر نکالو، یہاں بیڈ کے نیچے کچھ ہے جو بہت زور زور سے شور کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی عورت ہے۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے۔ پولیس والا آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے یہاں اندر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بیڈ کے نیچے کوئی عورت موجود ہے۔ پاس والے سارے قیدی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں سے صرف آوازیں آ رہی ہیں، اور آج تو انہوں نے وہاں پر ایک قیدی کو بند کر دیا ہے، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پولیس والا کہتا ہے شور کرنا بند کرو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تمہیں بالکل باہر نہیں نکالوں گا جب تک مجھے تم سچ سچ نہیں بتا دیتے۔ وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہیں سب سچ سچ بتانے کو تیار ہوں، مجھے یہاں سے نکالو اس سے پہلے کہ یہ میری جان لے لے۔ پولیس والے کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کو روتا دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باہر نکال دیتا ہوں پر تم مجھے بالکل سچ سچ ساری بات بتا دو گے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں بتا دوں گا، باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ پولیس والا اس کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا، وہ چیختا ہے کہ میری ٹانگ کسی نے پکڑ لی ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ پولیس والا حوالدار کو آواز دیتا ہے کہ جلدی آؤ یہاں اور آ کر یہ دروازہ کھولو۔ حوالدار بھاگ کر آتا ہے اور وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹی ہوئی نیچے وہ پڑا ہوتا ہے اور وہ بہت زور زور سے رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے مر گیا رے، میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں کوئی چیز ہے، تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ پولیس والا اسے کہتا ہے جلدی اس کو اٹھاؤ اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ اس کی ٹانگ اٹھانے کے لیے نیچے ہوتا ہے کہ بیڈ کے نیچے سے وہی ہاتھ آتا ہے اور وہ کی ٹانگ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وہ پولیس والا بھی بہت ڈر جاتا ہے۔ قیدی کہتا ہے ارے داروغہ صاحب، مجھے اٹھا کر یہاں سے باہر لے کے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ میری دوسری ٹانگ بھی آ کر کاٹ لے، تم لوگ مجھے یہاں سے باہر نکالو، جلدی کرو۔ پولیس والا اس کو کہتا ہے کہ چلو اس کو اٹھاؤ اور جلدی ہسپتال لے کر جاؤ۔ وہ اس کو اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ باقی قیدی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تک تو صرف سنا ہی تھا کہ اس کال کوٹڑی میں چڑیل ہے، لیکن آج تو اس نے ایک قیدی کی ٹانگ ہی اتار لی، اب یہ نہ ہو اگلی باری ہماری ہو، یہ ان لوگوں نے کیا کر دیا۔ اتنے میں اس کال کوٹڑی سے پھر زور زور کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور وہ چڑیل چیخنے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، دروازہ کھولو جلدی سے، اور وہ سارے لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں۔ باقی قیدی کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، انہوں نے تو اس چڑیل کو جگا دیا ہے، اب وہ ہم سب کو کھا جائے گی۔ پولیس حوالدار کو کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے بات کرنی چاہیے کہ یہاں پر اس جیل میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ حوالدار سے کہتا ہے کہ فون میں لاؤ جلدی، مجھے افسر سے بات کرنی ہے۔
اتنے میں وہ فون ملا کر سر کو دیتا ہے اور وہ اپنے افسر کو ساری بات بتاتا ہے اور وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے رات بہت ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ، اور تم نے پی رکھی ہے کیا کہ ایسی باتیں کر رہے ہو چڑیلوں والی؟ کوئی چڑیل بھوت وغیرہ نہیں ہوتی، جا کر سو جاؤ آرام سے۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے۔ ادھر چڑیل زور زور سے چیخ چلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ چڑیل ان سے کہتی ہے مجھے باہر نکالو، نہیں تو میں تم سب کو کچا کھا جاؤں گی۔ وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کچھ تو بندوبست کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ سچ میں ہم سب کو کھا جائے گی۔ حوالدار جاتا ہے اور اس کے لیے چکن کا انتظام کرتا ہے اور وہ لا کر کھڑکی سے اس کے پاس اندر پھینک دیتا ہے۔ چڑیل وہ ماس اٹھا کر کھانے لگتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ سارا ختم کر جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ سے شور کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ کیا ماس لا کر دیا ہے، مجھے انسان کھانا ہے، میرے لیے کوئی انسان لے کر آؤ، میں اس کا خون پیوں گی اور اس کا ماس کھاؤں گی۔ وہ دونوں بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ چڑیل زور زور سے پھر سے دروازہ پیٹنے لگتی ہے۔ باقی قیدی بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس کو جگا دیا ہے، وہ اچھی بھلی سوئی ہوئی تھی، اس کو ماس چکھا دیا، اب وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، اب وہ دیکھنا تھوڑی ہی دیر میں یہ دروازے توڑ کر ہم سب کو کھا جائے گی۔ ارے حوالدار، تم نے تو ہم سب کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، اب ہمیں یہاں سے نکالو اس سے پہلے کہ وہ ہم سب کو کھا جائے۔ حوالدار اور پولیس والا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سب قیدیوں کو یہاں سے نکال کر دوسری جیل میں شفٹ کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہاں کوئی اور حادثہ ہو اور ہم پر کوئی اور بات آ جائے۔ ان کا افسر بھی آ جاتا ہے اور وہ چلتے ہیں ان سب کو نکال کے دوسری جگہ پر بند کرنے کے لیے۔ وہ قیدی ان سے کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کے حوالدار کی ساری مستی ہے، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا، اب ہم سب کو تو اپنی جان بچانی ہے، چلو بھاگو یہاں سے اور نکلو۔ اتنی میں وہ کہہ کر وہ سب بھاگنے لگتے ہیں اور وہ پولیس والا ان کو دوسری جگہ قید کرنے لے جاتا ہے۔ دوسری جگہ جا کر وہ اس بڑے افسر سے کہتے ہیں کہ ان دو پولیس والوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب اس مشکل سے ہمیں بچاؤ۔ وہ بہت غصہ ہو رہے ہوتے ہیں اس پولیس والے پر اور وہ بیچارہ کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر سچ میں چڑیل تھی۔ وہ دونوں ان کو وہاں بند کر کے واپس آتے ہیں چڑیل کے پاس اور وہ ابھی بھی بہت زور زور سے دروازہ پیٹ رہی ہوتی ہے اور بہت زور سے چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ پولیس والا حوالدار سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے، ہم اس کو اس دروازے پر لگا دیتے ہیں، اس سے یہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکے گی، یہ بہت ہی شکتی شالی تعویذ ہے۔ وہ پولیس والا وہ تعویذ حوالدار کو دیتا ہے کہ اس کو اس دروازے پر باندھ دو اور یہ یہیں پر بند ہو جائے گی۔ حوالدار تعویذ دروازے پر لگاتا ہے جیسے ہی تو اندر سے آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ حوالدار کہتا ہے یہ تو واقعی بہت کام کا تعویذ ہے، آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں اور لگتا ہے کہ چڑیل اب اس دروازے کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکے گی۔